سہیب تھوڑا یو ایس الیکشنز کو دیکھ لیتے ہیں. بالکل الیکشن کے کھیل کی بات کرتے ہیں نا کرکٹ کے بعد. تو جناب امریکی صدارتی انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے. صدارتی انتخاب میں صرف ایک دن باقی رہ گیا. امریکیوں سمیت دنیا بھر کی نظریں اس صدارتی انتخابات پر ہیں. امریکہ جیسی پاور میں ظاہر ہے جب کچھ چینج ہوتا ہے تو پھر اس سے پوری دنیا ہی متاثر ہوتی ہے. تو ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے نیا صدر کون ہوگا اور کس کے چانسز ہیں. یہ رپورٹ پہلے دیکھیے اس کے بعد گیسٹ ہوں گے ان سے بھی بات ہوگی. امریکی صدارتی انتخابات کی گہما گہمی عروج پر دنیا بھر کی نظریں صدارتی مارکے پر مرکوز. کون بنے گا امریکہ کا نیا صدر؟ امریکی صدارتی انتخابات میں محض ایک دن باقی. کل یعنی 5 نومبر کو امریکہ میں سجے گا صدارتی انتخاب کا میدان. امریکہ میں صدارتی انتخابات کے علاوہ قومی، ریاستی اور مقامی سطح پر بھی الیکشن ہو رہے ہیں. نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی امیدوار ہیں. صدارتی انتخابات کے علاوہ 5 نومبر کو امریکی ایوان نمائندگان کی تمام 435 سیٹوں پر بھی الیکشن ہوگا جو کہ ہر 2 سال بعد منعقد ہوتا ہے. امریکہ کی 7 ریاستیں ایسی ہیں جن میں صدارتی انتخابات میں کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. ان ریاستوں میں پینسلوینیا، جارجیا، شمالی کیرولینا، مشیگن، ایریزونا، وسکونسن اور نیواڈا شامل ہیں. امریکہ میں صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز جماعتوں کے درمیان مقابلہ سخت ہے. دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے امیدوار نامزد کر رکھے ہیں. سروے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو کاملا ہیرس پر معمولی برتری حاصل ہے. ٹرمپ کو 48% جبکہ کاملا ہیرس کو 47.6% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے. دونوں امیدواروں کی حمایت اور اعداد و شمار کے حوالے سے تبدیلیاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں. سروے کے نتائج یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ووٹرز کی رائے مستقل تبدیل ہو رہی ہے جس سے دونوں جماعتوں کے لیے چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں. ابتدائی طور پر تو یہ انتخاب 2020 کے صدارتی انتخاب کا ری میچ لگ رہے تھے. تاہم جولائی میں صورتحال نے پلٹا اس وقت کھایا جب صدر جو بائیڈن نے اس دور سے دستبردار ہوتے ہوئے نائب صدر کاملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا. تب سے ٹرمپ اور کاملا ہیرس کے آمنے سامنے آتے ہی صورتحال خاصی دلچسپ ہو گئی. تازہ صورتحال میں ٹرمپ نے امریکی ریاست شمالی کیرولینا سے پہلے ہی جیت کا دعویٰ کر دیا ہے تو دوسری جانب کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ ٹرمپ امریکہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. کاملا ہیرس نے جارجیا میں انتخابی ریلی سے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ عام شہریوں کی زندگی بہتر بنانے کی بات نہیں کر رہے. ٹرمپ غیر مستحکم انتقام کے جنون میں مبتلا ہیں. وہ لامحدود طاقت کے خواہش مند ہیں. اب بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس انتخاب کا نتیجہ ٹرمپ کو دوسری بار صدر بنائے گا یا پھر امریکی تاریخ میں پہلی بار کوئی خاتون صدر بنے گی. بالکل جی، کیا یہ بڑے بڑے سوال ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی ہو رہے ہیں. دعوے بھی ہو رہے ہیں. بالکل جی. اب عباس شبیر ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی انہوں نے لوگوں سے بات چیت بھی کی ہے الیکشنز کے مطابق، تو آئیے ان سے. جی عباس کہیے گا کیا صورتحال ہے، آنکھوں دیکھا حال ذرا شیئر کیجیے ہم سے. خود موجود ہوں واشنگٹن ڈی سی میں جہاں پر امریکی صدارتی انتخابات کے لیے گہما گہمی جاری ہے. ملا جلا رجحان ہے، ملا جلا رد عمل ہے. پاکستانی کمیونٹی سے میں نے بات کی. آج میں نے سوچا کہ جو امریکی شہری ہیں جو یہاں پر ووٹ کریں گے میں ان سے بات کروں کہ وہ کس کو ووٹ کر رہے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کر رہے ہیں یا کمالا ہیرس کو کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں سے میں نے بات کی ہے، میں آپ کو سنواتا ہوں. کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ؟ Harris. Why? Because Trump's an idiot, doesn't deserve to be president again. Kamala Harris or Donald? Kamala. Why is that? She's going to be good for the country. Kamala Harris or Donald Trump? You put me on the spot. Trump. Why is that? Because he's for real and makes sense when he talks, even though he has a big mouth. Kamala Harris or Donald Trump? Kamala for sure, Why is that? because she's going to save our democracy. Keep it going strong. Trump 2024. Why? Because he's the best. And he's going to be the best. Donald Trump. Why? I don't know, but I will vote for Trump. Thank you. Because everything go up, the rent is expensive, have food expensive, everything expensive, and the paycheck no move.
Yeah, we hope Donald Trump can do something for the house. तो ये अब्बास शबीर ने कुछ बात की है अमेरिकन से, और वो कुछ लोग महंगाई का रोना भी रो रहे हैं, बिल्कुल। और कुछ लोग मुझे हमारे हालात याद आ गए। जी, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डेमोक्रेट रहनुमा हैं डॉक्टर असफर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अर्जुमंद भी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि रिपब्लिकन रहनुमा है। असफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमने भी एक सर्वे कराया, कुछ ट्रम्प की आवाज़ें कुछ ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या कहते हैं, कितनी उम्मीद है कि ये डेमोक्रेट निकाल लेंगे इंतखाब? ये बड़ा जी रेज़र थिन इलेक्शन है। किसी को सब दोनों साइडों को उम्मीदें हैं, मगर 5 स्टेट्स पे डिपेंड करता है। नेवाडा, एरिज़ोना, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके लिहाज से बाकी स्टेट्स तो ब्लू और रेड हैं, जो नहीं हैं अभी पर्पल हैं, जो कि डिसाइड करेंगे इलेक्शन। बेसिकली वो है नेवाडा, एरिज़ोना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया। तो इन स्टेट्स में फ्लिप होता है। लास्ट टाइम स्विंग स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं। स्विंग स्टेट, ये बाइडेन जो हैं वो जीते थे 2.2%, 2%, 2.5%, इससे ज़्यादा वोट्स पे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था। तो ये जितने लोग वोटर टर्नआउट पे डिपेंड करता है। उम्मीद ये है कि बिकॉज कमाला हैरिस वुमेन्स राइट पे और डेमोक्रेसी पे और माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करती हैं, लगता है कि अगर वो लोग टर्न आउट हुए तो कमाला हैरिस विल विन। अगर नहीं टर्न आउट होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्ट्रॉन्ग वोट बेस है वो बेस है, वो एंटी इमिग्रेंट नेशनलिस्टिक पॉलिसीज़ हैं उनकी, और वो जो क्लेम कर रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हुई हुई है, मगर ट्रू इन्फ्लेशन हुई है अमेरिका में, और इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया है। एवरी पैरामीटर पे लग रहा है, इकोनॉमिक जो मेजरमेंट्स होते हैं उस पर लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, 2.5% पे आ गई है, और जॉबलेसनेस तो जॉबलेस रेट्स जो हैं वो लोएस्ट हैं। जी जी जी, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर असफर, ये बताइएगा कि डेमोक्रेटिक्स जो है वो ऑब्वियसली बाइडेन की तरफ लीन कर रहे हैं। सो आप क्या देखते हैं कि ट्रम्प के चांसेस ज़्यादा हैं या कम नज़र आ रहे हैं आपको? जी, चांसेस तो ट्रम्प के भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है। बिकॉज बाइडेन इज ऑब्वियसली सपोर्टिंग द इजराइल वॉर। नहीं, बाइडेन तो नहीं लड़ रहा ना, बाइडेन तो है नहीं, हैरिस है, कमला हैरिस। यस, पीपल देखें, ये इजराइल की वॉर जो है ना, इजरायली लॉबी जो इस मुल्क में है, वो बाइडेन हो या कमला हैरिस हो या कोई भी हो जी, वो अपनी जगह है। उसको ट्रम्प ने तो ऑलरेडी कह दिया है, ट्रम्प इज ऑलरेडी सपोर्टिंग नेतन्याहू। एक्चुअली नेतन्याहू इज द इशू, नॉट इजरायली, नॉट नेतन्याहू जो है वो तो अच्छा, ट्रम्प और नेतन्याहू आर पीस ऑफ द सेम जी। डॉक्टर असफर, ये बताइएगा कि देखिए मुस्लिम कम्युनिटी की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और जैसे सरवत भी कह रही हैं कि ये जो गाज़ा वॉर है इस पर बड़ा बैकलैश आया है डेमोक्रेट्स पर, और बड़ी तनकीद की गई है, और मुसलमान खुश नहीं है। ये सूरत हाल तो ट्रम्प के फेवर में जाती है ना? बहरहाल ये सूरत हाल ट्रम्प के फेवर में जाती है, मगर मुसलमान ट्रम्प को भी वोट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है वो कितना एंटी मुस्लिम, और उसने तो मुस्लिम बैन डाला था आपके ऊपर, उसने तो आपके माइनॉरिटी के खिलाफ है। तो ट्रम्प के लिए भी नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ग्रीन पार्टी के लिए। अच्छा, और एक और चीज बताइए, जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, ये पूरी दुनिया में हमने देखा कि नेशनलिस्ट एक वेव सी आई है, और जहाँ ऐसे लीडर्स हैं जो कि कौमियत और नेशनलिज्म की बात करते हैं, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है। क्या यूएस के लोगों को तशवीश है इस बात पर? क्योंकि बहरहाल ये एक एक्सट्रीमिज्म से ही जुड़ी हुई थोड़ी सी अप्रोच है, आप क्या कहेंगे? जी, 30% जो है ना, वो जो ट्रम्प के मेगा वोटर्स हैं, वो देखिए ट्रम्प के 3 ग्रुप के लोग हैं वोट कर रहे हैं। 30% तो वो हैं जो नेशनलिस्टिक व्यू वाले हैं, जो जिनका व्यू ये है कि अमेरिका शुड बी फॉर वो जो पुराना अमेरिका था वैसा होना चाहिए, इन अ वे वाइट अमेरिका। अच्छा, जो बाकी 30% है वो हैं जो अपने इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए करते हैं।
وہ جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں, ٹیکسز لو ہوں گے, ملینئرز اینڈ تھنگز لائک دوز پیپل ہو میک گڈ انکم, وہ ہیں. اور 30% وہ ہیں جو کہ کبھی پورے زمانے سے وہ ریپبلکن رہے ہیں, وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ طریقہ ہے. اب جیسے آپ کے یہاں ہے, پیپلز پارٹی کا اگر بندہ ہے تو وہ پھر نون لیگ کو نہیں دے گا, اور پی ٹی آئی کا بندہ ہے تو وہ دوسرے کو نہیں دے گا. اس طرح یہاں بھی ہیں لوگ. تو 30% ہی آپ ڈیوائڈ کر لیں اس کو. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نیشنلسٹک ٹینڈنسیز 30% میں ہیں, مگر وہ ٹون ڈاؤن ہو جاتی ہیں جب لیڈرشپ پراپر ہو. جیسے بائیڈن کی لیڈرشپ, کمالا ہیرس کی لیڈرشپ میں وہ ٹون ڈاؤن ہو جاتی ہیں. وہ they are not in the forefront. ڈاکٹر اسفر یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک اسٹینڈ تھا ان کا ایک, لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہو سکا. اس بار آپ کو لگتا ہے کہ واقعی امریکہ میں شاید پاسبلٹی زیادہ نظر آ رہی ہے کہ ایک پریزیڈنٹ خاتون بنے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ دنیا میں آپ دیکھیں, دنیا میں ہر جگہ وومن ہیو بین پریزیڈنٹ. ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں بینظیر بھٹو تھی, انہوں نے بڑا سکسیزفل وقت گزارا تھا. اور دنیا میں ہر جگہ ہوئی ہے. یورپ میں تو بھرا ہوا ہے. بھائی امریکہ فقط ایسا ملک ہے جو بھی ماچوازم پہ چل رہا ہے کہ وومن پریزیڈنٹ کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. مگر دا ینگ پیپل, the educated people, they are all supporting. جی they don't care. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا. یہ دو فیکٹرز, ایک تو مہنگائی کا فیکٹر, یہ کتنا اہم ہے, لوگ کتنا اس کو سوچ رہے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ جو پالیسیز دونوں جماعتوں کی طرف سے دی جا رہی ہیں اس کو بغور اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اور دوسری طرف امیگریشن کے جو معاملات ہیں, واضح طور پر ٹرمپ نے تو یہ کہا کہ وہ نکال دیں گے امیگرینٹس کو اور فوراً کارروائیاں ہوں گی. تو یہ دونوں فیکٹرز کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے کسی کی جیت یا ہار میں؟ یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں انفلیشن پوری دنیا میں, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا مہنگائی دنیا میں, اور مہنگائی یہاں بھی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا مہنگائی, مگر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ لوگ اتنا افورڈیبلٹی, آپ کو پتہ ہے پاکستان سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے, مگر تھوڑی بہت مہنگائی ہے, وہ کم ہو رہی ہے. اور وقت کے ساتھ یہ تو انفلیشنری فیکٹرز ہیں. یہ ابھی انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, تھنگز ول گیٹ بیٹر, مگر آپ کو پتہ ہے لوگ ایسوشیٹ کر رہے ہیں اس کو ود دا بائیڈن اکنامکس. ٹھیک ہے, تو دیٹس ٹرو, اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اور جو امیگریشن کا اسٹیٹس ہے وہ میں 30% کی بات کر رہا ہوں. امیگرینٹس جو ہے نا اس ملک میں جو ابھی آ رہے ہیں, وہ سارے, آپ ریسٹورینٹ میں جائیں, ڈش واشنگ کون کرتا ہے, آپ بیبی سٹرز کون ہیں, آپ کا لان کون کاٹتا ہے, سب یہی لوگ ہیں, میکسیکن, ساؤتھ امریکن. مگر یہ وربیج جو ہے نا کہ یہ براؤن ساؤتھ امریکن آ رہے ہیں, یہ وربیج ہے سارا ان کے خلاف. یہ ایک قسم کا بگیٹری ہے, اور اس پہ وہ اسپینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو. not more than 2-3 million people, اور امریکہ کی پاپولیشن 340 ملین. 2 ملین پیپل تو ہمارے پاکستان جو چھوٹا غریب ملک نے ابزارب کر لیا تھا افغانستان سے. 2 ملین پیپل ابزارب کرنا. اور پاکستان کے تناظر میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ پاکستان کے تناظر میں یہاں کیونکہ بات ہوتی ہے نا کہ ٹرمپ آ جائیں گے تو یہ کیا فائدہ ہے ہمیں؟ کچھ نہیں. پاکستان کی دیکھیں پالیسیز جو ہے نا امریکہ میں, پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو, پالیسیز ان کی وہی ہوتی ہیں. اب ٹرمپ نے تو مودی کے ساتھ گلے میں لائے کتنی دفعہ. تو آپ I don't know why people feel کہ ٹرمپ آئے گا تو پاکستان کے حالات فرق پڑ جائے گا. پاکستان کو اپنے حالات خود بہتر کرنے چاہیے. جب تک خود نہیں کریں گے نا تو کوئی نہیں. آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا تو وہ کرے گا, یہ غلط, یہ سوچ ہی غلط. بالکل. ڈاکٹر اسفر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. یہی بات ہے, سپرفیشلی وی تھنک اور وی آر ہوپنگ کہ اگر ٹرمپ آئے تو پاکستان کے لیے بہتر ہو جائے گا. یہ ایک بس ایک سیف زون میں ہم جا رہے ہیں, بلکہ جبکہ ڈاکٹر اسفر نے یہ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہے کانٹے کا مقابلہ, کسی کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کون جیتا, لیکن سرویز میں ٹرمپ کچھ آگے چل رہے ہیں.